اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان لانے والوں، تم پر روزہ رکھنا اسی طرح واجب کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلوں پر واجب قرار دیا گیا، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں کہ جو اپنی مخلوقات کو ہر وقت نوازتا رہتا ہے۔ اس نے مخلوق کو خلق کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اپنی ہر مخلوق کا اسی طرح خیال رکھتا ہے جس طرح سے اس نے خلق کیا۔ الحمدللہ ہم انسان کو اشرف مخلوق بنایا، کتاب کے ذریعے ہماری ہدایت کی۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو ہدایت کے لیے بھیجا، یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین افضل المرسلین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کی امت میں ہم کو قرار دیا۔ اور الحمدللہ کہ ان کی نبوت کے بعد جو 12 امام کا سلسلہ، تو الحمدللہ اول ہمارے پہلے امام علی علیہ السلام اور آخری ہمارے وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں۔ اللہ ان کے ظہور میں تعجیل کرے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار کرے کہ ماہ رمضان المبارک اس کے فضائل اور اس کے اعمال اتنے زیادہ ہیں کہ علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تمہاری طرف رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ خدا کے ہاں سارے مہینوں سے افضل و بہتر ہے، جس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے بہتر، جس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے بہتر، جس کی گھڑیاں دوسرے مہینوں کی گھڑیوں سے بہتر ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں حق تعالیٰ نے تمہیں اپنی مہمان نوازی میں بلایا ہے۔ اس مہینے میں خدا نے تمہیں بزرگی والے لوگوں میں قرار دیا ہے کہ اس میں تمہارا سانس لینا تسبیح کے برابر، تمہارا سونا عبادت کا درجہ پاتا ہے۔ اس میں تمہارے اعمال قبول کیے جاتے ہیں، دعائیں منظور کی جاتی ہیں۔ بس تم اچھی نیت اور بری باتوں سے پاک دلوں کے ساتھ اس مہینے میں اللہ سے سوال کرو کہ وہ تم کو اس مہینے کے روزے رکھنے، اس میں تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ جو شخص اس بڑائی والے مہینے میں خدا کی طرف سے بخشش سے محروم رہ گیا، وہ بدبخت اور بد انجام ہوگا۔ اس مہینے کی بھوک اور پیاس میں قیامت والی بھوک پیاس کا تصور کرو۔ اپنے فقیروں مسکینوں کو صدقہ دو، بوڑھوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، رشتہ داروں کے ساتھ نرمی اور مہربانی کرو۔ اپنی زبانوں کو ان باتوں سے بچاؤ جو نہیں کہنی چاہیے۔ جن چیزوں کا دیکھنا حلال نہیں ہے ان سے اپنی نگاہوں کو بچائے رکھو۔ جن چیزوں کا سننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے ان سے اپنے کانوں کو بند رکھو۔ دوسرے لوگوں کے یتیم بچوں پر رحم کرو تاکہ تمہارے بعد لوگ تمہارے یتیم بچوں پر رحم کریں۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، خدا کی طرف رخ کرو۔ نمازوں کے بعد اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاؤ کہ بہترین اوقات ہیں۔
جن میں حق تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ جو بندے اس وقت اس سے مناجات کرتے ہیں وہ اس کو جواب دیتا ہے، جو بندے اسے پکارتے ہیں ان کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ اے لوگوں، اس میں شک نہیں کہ تمہاری جانیں گروی پڑی ہیں، تم خدا سے مغفرت طلب کرو، ان کو چھڑانے کی کوشش کرو، تمہاری کمریں گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی ہیں، تم زیادہ سجدے کر کے ان کا بوجھ ہلکا کرو، کیونکہ خدا نے اپنی عزت و عظمت کی قسم کھا رکھی ہے کہ اس مہینے میں نمازیں پڑھنے اور سجدہ کرنے والوں کو عذاب نہیں دے گا، قیامت میں ان کو جہنم کی آگ کا خوف نہیں دلائے گا۔ اے لوگوں، جو شخص اس مہینے میں کسی مومن کا روزہ افطار کرائے تو اسے گناہوں کی بخشش اور ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ، ہم تو اس عمل کی توفیق نہیں رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم افطار میں آدھی کھجور یا ایک گھونٹ شربت دے کر بھی خود کو آتش جہنم سے بچاؤ، کیونکہ حق تعالیٰ اس کو بھی پورا اجر دے گا جو اس سے کچھ زیادہ دینے کی توفیق نہیں رکھتا ہے۔ اے لوگوں، جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق اچھے کر رکھے گا تو حق تعالیٰ قیامت میں اس کو پلِ صراط پر سے آسانی سے گزار دے گا، جبکہ لوگوں کے پاؤں پھسل رہے ہوں گے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور لونڈی سے تھوڑی خدمت لے گا تو قیامت میں خدا اس کا حساب سہولت کے ساتھ لے گا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی یتیم کو عزت اور مہربانی کی نظر سے دیکھے تو قیامت میں خدا اس کو حرمت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے نیکی اور قربت کا برتاؤ کرے گا تو حق تعالیٰ قیامت میں اس کو اپنی رحمت کے ساتھ ملائے رکھے گا۔ جو کوئی اپنے قریبی عزیزوں سے بدسلوکی کرے گا تو خدا روز قیامت اسے اپنے سایہ رحمت سے کاٹے رکھے گا۔ جو شخص اس مہینے میں سنتی نمازیں بجا لائے تو خدا تعالیٰ قیامت کے دن اسے دوزخ سے برات نامہ عطا کرے گا۔ جو شخص اس مہینے میں اپنی واجب نمازیں ادا کرے تو حق تعالیٰ اس کے اعمال کا پلڑا بھاری کر دے گا، جبکہ دوسروں کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ جو شخص اس مہینے میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھے گا خداوند کریم اس کے لیے کسی اور مہینے میں ختم قرآن کا ثواب لکھے گا۔ اے لوگوں، بے شک اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ انہیں تم پر بند نہ کرے۔ دوزخ کے دروازے اس مہینے میں بند ہیں، بس خدا تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ انہیں تم پر نہ کھولے۔ شیطانوں کو اس مہینے میں زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، بس خدا سے سوال کرو کہ وہ انہیں تم پر مسلط نہ ہونے دے۔ کتنا بہترین خطبہ رسول اللہ نے بیان کیا ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری سے رسول اللہ نے فرمایا، اے جابر، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، جو شخص اس کے دنوں میں روزہ رکھے، اس کی راتوں کے کچھ حصے میں عبادت کرے، اپنے شکم اور شرمگاہ کو حرام سے بچائے، اپنی زبان کو روکے رکھے، تو وہ شخص گناہوں سے اس طرح باہر آئے گا جیسے یہ مہینہ جلد ہی ختم ہو گیا ہے۔ جابر نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے بہت اچھی حدیث فرمائی،
آپ نے فرمایا وہ شرطیں کتنی سخت ہیں جو میں نے روزے کے لیے بیان کی ہیں. یعنی یقیناً سب سے پہلی چیز ہم لوگ یہ دیکھیں کہ جو خطبے میں آیا ہے کہ رسول اللہ کے مہمان ہیں، تو یقیناً مہمانداری کو اللہ بہت پسند کرتا ہے. سوچے جو چیز اللہ نے بندوں کے لیے اچھی قرار دی وہ خود اللہ بھی کر رہا ہے. یعنی اس مہینے کو اللہ نے اپنی امت کا مہینہ قرار دیا ہے، یعنی امت مہمان ہے، تو پھر میزبان کیسے ہونا چاہیے؟ اللہ بزرگ و بالا ہے، اللہ اچھا ہے، تو میزبان اچھا ہے، تو مہمان کو بھی کیسا رہنا چاہیے؟ مہمانی اللہ کو اچھی لگتی ہے، اور جب ہم بھی کسی کو مہمان بنائیں گے تو اللہ بزرگ و برتر ایک اچھے میزبان اگر ہم ثابت ہوں گے تو ہم کو بھی بہت کچھ عطا کرتا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کو ابو ذیفان کی کنیت دی گئی تھی، کیونکہ وہ دن کا کھانا اور شام کا کھانا دونوں بھی کھانا جب وہ کھانے بیٹھتے تو کبھی اکیلے نہیں کھاتے تھے. کبھی کبھی تو کوئی نہیں ہوتا تھا تو وہ بازار نکل جاتے تھے، اور کبھی کافی دور 1-2 میل چل کے جاتے تھے، تب جا کے کوئی ان کو مہمان ملتا تھا، تو وہ مہمان کو لے کر آتے تھے اور اس کے ساتھ کھاتے تھے. تو دیکھیے جو انسان دنیا میں جو کام کرتا ہے وہ سمجھ لیں اس کی مہمان نوازی جو ہے، تو وہ مہمان نوازی جو ہے اس کی تو اللہ مرنے کے بعد بھی اس کو مہمانی کا صلہ دیتا رہتا ہے. یعنی یہ ضیافت کا سلسلہ قیامت تک کے لیے جاری رہے. خدا خود فرماتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں، یوقدو من شجرۃ مبارکۃ. یہ ضیافت اور مہمانی علوم اور سنت کے ذریعے بھی ہے، کہ یعنی یہاں پر ہم صرف غذائی کی مہمانی نہیں ہے، یہاں پر ہم علوم کی بھی، یعنی ہم نے جو علم حاصل کیا وہ ہم لوگوں میں بانٹیں، اور لوگوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں جیسے ہم اس کے لیے دوڑتے ہیں، ہم اپنے جسمانی چیزوں کے لیے، کھانے پینے کی چیزوں کے لیے کہ ہم کو یہاں سے یہ مل جائے، اسی طرح سے ہم کو علم کے رزق کو بھی تلاش کرنا چاہیے ہے. اور رسول اللہ کی جو حدیثیں ہیں، جو امام کے قول ہیں، ان کو بھی ہم کو جو ہے تو اس کا بھی رزق حاصل کرنا چاہیے. اور یہ سب جو ہے تو رسول اللہ کے وجود اور امام کی وجہ سے، یعنی یہ جو ضیافت ہے جو ہم کو آج جو مدرسے چل رہے ہیں، جو لوگ حاصل کر رہے ہیں، تو ماہ رمضان مبارک میں بہت سے لوگ رات میں عشاء کے بعد یعنی 10 بجے فارغ ہو کے اس وقت سے لوگ 2-3 گھنٹہ عالم اور معلم بیٹھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں، علم کی مہمانی کرتے ہیں، علوم کی مہمانی کرتے ہیں. اور یہ سب کس کی برکت سے ہے؟ یقیناً رسول اللہ اور ہمارے 12 امام. یعنی ہم زیارت جامعہ میں اس طرح پڑھتے ہیں، وَأَنَا يَا مَوْلَايَ فِيهِ ضَيْفُكَ وَجَارُكَ. یعنی یہاں پر ہم لوگ اگر دیکھیں تو یہ ہماری جسمانی یعنی مادی بھی ہے اور معنوی بھی ہے، دونوں طرح کے ہم مہمان ہیں اللہ کے. اور جو بھی چیز ہم کو حاصل ہو رہی ہے یہ سب امام کے وجود سے ہو رہی ہے. الحمدللہ. اے میرے آقا، آج کے دن میں تیری مہمان ہوں، تیری پناہ میں ہوں. یعنی یہ انسان جب دعا میں یعنی زیارت میں پڑھتا ہے تو یعنی ظاہر سی بات ہے کہ امام جیسا میزبان ہوں تو مہمانی کیسی ہوگی. کتاب دارالسلام میں مشکلات تبری سے یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص نے ہمارے 10ویں امام کی خدمت میں عرض کیا، مولا یہ کیسے ہے کہ ابو دلف کے پاس 4001 گاؤں تھے. تو امام نے کہا کہ ایک رات ایک مومن اس کے پاس بطور مہمان آیا تھا. اس نے ایک پلیٹ میں یعنی ایک تشت میں 4001 کھجور کے دانے اسے دیے. خدا نے اسے ہر دانے کے بدلے ایک گاؤں نصیب فرمایا. یعنی دیکھیں کہ پروردگار جو ہے
اس کے خزانے کتنے کھلے ہوئے ہیں کہ ایک کھجور کے بدلے میں ایک گاؤں دینا۔ یہاں پر جب رسول اللہ نے کہا نا کہ اپنے مومن بھائی کا روزہ افطار کراؤ، جو غریب تھے بیچارے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو رسول اللہ نے کہا کوئی بات نہیں ہے، تمہارے پاس ایک خرما ہے، تم آدھا کھاؤ، آدھا مہمانی میں دو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والوں کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ اللہ سے توفیق مانگیں کہ پروردگارہ ہم اس وقت جو ہے تو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے امام کے لیے دعا بہت کریں اور توفیق مانگیں کہ پروردگار جیسا امام چاہتے ہیں ہم ویسے بن جاویں، اور ہمارے ہر عمل کو امام کے صدقے میں پروردگار قبول کرنا، ہم سب کو توفیق دینا کہ ہم بہترین طریقے سے اس مہینے کی عظمت کو سمجھیں اور اس میں عبادتیں بجا لائیں۔ ربنا تقبل منا انک